کسی بھی قوم کے نوجوان اس قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ نوجوان کی سچویشن اپنی قوم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی کسی قوم کے نوجوان اگر بگڑ جائیں تو وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی دوڑ کے اندر مسلمان کتنا پیچھے ہے۔ شاید ہی کوئی میدان ایسا ہو جس میدان کے اندر امت مسلمہ کا کوئی نوجوان اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ریسرچ کا میدان ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہو، ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ کے اندر اس وقت ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو دور تک مسلمانوں کا کوئی خاص کردار، کوئی خاص رول دکھائی نہیں دیتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فوکس اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے اور فروغ اسلام کے لیے جن پر دیا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ قوم کے نوجوان تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارا، کبھی ایجوکیشن کے لیے، کبھی خلق خدا کی خدمت کے لیے، کبھی کیریکٹر کے لیے، کبھی رسپانسبلٹی کے اعتبار سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابھارنے پر قوم کے نوجوان بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے قدم بڑھایا تو دنیا جانتی ہے کہ ابتدائی ایک صدی کے اندر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے 95 ممالک کے اندر 95 حصے تک پہنچ چکا، جس کے پہنچنے کے بظاہر کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ صدقہ تھا پیغمبر اعظم کی تعلیم اور نوجوانوں کے کردار کا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی 100، 200 اور 300 سال کے بعد کے مسلمانوں کے زوال کو، اس کے بعد مسلمانوں کی سچویشن یہ ہوئی کہ نوجوانوں کے قدم ڈگمگانے لگے، تحقیق کے میدان سے پیچھے ہٹنے لگے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھنے کی بجائے عیش پرستی کی طرف بڑھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صدیاں گزر گئیں، ہماری قوم اس وقت بھی زوال کے اس راستے پر چل رہی ہے جس راستے پر چلنے کے بعد نہ عزت مل سکتی ہے، نہ مقام مل سکتا ہے، نہ مرتبہ مل سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن۔ آپ دیکھتے ہوں گے تجارت کی منڈی میں، موبائل کے نیٹ ورک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، موبائل کمپنیوں کے حوالے سے دیکھ لیں، کوئی اتنے منٹ فری دے رہا ہے تو کوئی اتنے جی بی فری دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا کے ہر میدان میں کمپٹیشن چلتا ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر کمپٹیشن قبول کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ اور ایک اور جذبہ انسان کے اندر ہے کہ دنیا کے کسی بھی کمپٹیشن کے اندر انسان پیچھے رہنا نہیں چاہتا، دنیا سے آگے نکلنا چاہتا، یہ جذبہ ہے اس کے اندر۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری قوم کے نوجوان کن چیزوں میں آگے نکل رہے ہیں۔ کمپٹیشن انسان کی فطرت ہے، مسابقت کے اندر آگے نکلنے کا ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمارے یہاں گاڑیوں میں کمپٹیشن ہے کہ اس کے پاس ہیرو ہونڈا ہے تو میرے پاس مرسیڈیز ہونی چاہیے، اس کے پاس بنگلہ ایسا ہے تو اس سے بہتر میرا بنگلہ ہونا چاہیے، اس کے پاس ڈریس ایسا ہے تو اس سے بہتر ڈریس ہونا چاہیے، یہ سیمسنگ کا موبائل استعمال کرتا ہے تو میں جو ہے آئی فون استعمال کروں۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا بوداپن ہے۔ اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ کمپٹیشن کے اس دور کے اندر، بلکہ ہر زمانے کے اندر کمپٹیشن رہتا ہے، اگر مسلمانوں کو کمپٹیشن کے اندر آگے نکلنا ہو تو کس میدان میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دے اور دنیا سے آگے نکل جائے؟ تو قرآن نے کہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، وہ اسی طرف منہ کرتا ہے۔ تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ ایک قانون قرآن نے دے دیا، ایک ضابطہ قرآن نے دے دیا، ایک فکر قرآن نے دی، نیکی کے اندر تم دنیا سے آگے نکل جاؤ۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی شخص نیکی میں تم سے آگے نکل نہ پائے، بلکہ جب جب نیکی کا خیال آئے اور نیکی کے بارے میں انسان سوچے تو یہی سوچے کہ نیکی کے معاملے میں ہم سے آگے اگر کوئی نظر آ سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی دیوانہ ہی نظر آ سکتا ہے۔
قرآن کہتا ہے نیکی میں آگے نکل جاؤ، مرد ہو یا عورت، کسے باشد کوئی بھی ہو، آپ دنیا کو اگر اپنے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیکی کی فیلڈ کے اندر محنت کریں اور نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ میں ایک مرتبہ سارے یوتھ، بوائز اینڈ گرلز، مین اینڈ وومن، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ متوجہ ہو کر سن تو رہے ہیں، لیکن آگے کی گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ مزید سماعت فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج ایسی فکر لے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم آپ کی زندگیوں سے مسلمانوں کا مستقبل تابناک دیکھ سکیں، اس لیے کہ آج کا نوجوان ہمارا فیوچر ہے، آپ ہمارے مستقبل ہیں۔ آپ کی ذات کے ذریعے امت مسلمہ کو ترقی کی شارہ پر گامزن ہونا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی عزم کر لیا، کوئی ارادہ کر لیا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مقصد متعین کر لیا، تو آپ کی ذات انشاءاللہ العظیم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے رہے گی، زحمت بن کر کے نہیں رہے گی۔ آئیے نیکی میں آگے نکلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس نے حکم دیا۔ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہتا حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس سے اس نے حکمت عطا فرما دی اسے بہت بھلائی اس نے عطا فرما دی، بہت نیکی عطا فرما دی۔ صاحب جلالین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد علم نافع ہے، یعنی جس کسی کو اللہ عز و جل نے علم کی دولت عطا فرما دی اور وہ علم جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہو تو اللہ نے اسے خیر کثیر عطا فرما دیا، یعنی بہت ساری نیکی اور بہت ساری بھلائی اللہ نے اسے عطا فرما دی۔ ہم دیکھیں اسلام میں نیکی کے سلسلے میں اور ایجوکیشن کے سلسلے میں کیا کانسیپٹ ہے، اور ایجوکیشن کے سلسلے میں اسلام کیوں اتنا ابھرتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے سب محتاج ہوا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی مسلم ڈاکٹر ہے، کسی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے اور اس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہے، تو دشمن بھی بیمار پڑنے کے بعد اگر اس فیلڈ کے اندر کسی سے علاج کرانا چاہے گا تو وہ اسی ڈاکٹر کے دروازے پر دستک دے گا، چاہے اس سے 1000 دشمنی کیوں نہ ہو۔ علم کا انسان محتاج ہے، علم کسی کا محتاج نہیں، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے سب محتاج ہوا کرتے ہیں، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ سب کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک واقعہ قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن سے مولا کوہ طور پر کلام کیا کرتا تھا، جن کو ہم کلیم اللہ کہتے ہیں، عظیم پیغمبر، عظیم نبی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہوا کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ایک نیک بندے کی جستجو کے اندر لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ اس نیک بندے کی جستجو اور لمبے سفر کی وجہ کیا تھی؟ اس سے علم حاصل کرنا۔ کس طریقے سے؟ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علم والے سے، اس نیک بندے سے جو کچھ کہا اسے قرآن نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس نیک بندے کو پا لیا تو کیا عرض کیا؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھلائی گئی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں اس نیک بندے کے پاس جو ایجوکیشن تھا، اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ جو آپ کے پاس دانش مندی ہے میں بھی اس سے کچھ حاصل کر سکوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر! انہوں نے جواب میں کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ یہ اس نیک بندے نے جواب میں کہا، لیکن اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جواب میں جو فرمایا وہ قرآن کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور کسی معاملے میں بھی آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کے سلسلے میں کلیم ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود، مزید ایجوکیشن کے سلسلے میں
آپ ایک نیک بندے کی تلاش میں نکلتے ہیں جن کے پاس کچھ علم تھا، اور پھر ان کے پاس جانے کے بعد جو کچھ آپ نے کہا وہ آپ نے بھی سنا، اور اس کے بعد جو وہ نیک دل نے جواب دیا اسے بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب یہاں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں اور آپ محسوس کریں کہ ہم اپنے آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو کہتے ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا تو کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا حضور کس چیز کو اپنے اندر زیادہ چاہتے تھے اور کس چیز کی تڑپ سرکار میں زیادہ تھی، اور ہم نام لیوا اپنے اندر کس چیز کی زیادہ تڑپ پاتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا حضور اپنے لیے کیا چیز زیادہ چاہتے تھے، تو خود رب نے حضور سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے محبوب آپ کہیں کہ اللہ مجھے زیادہ علم عطا فرما، علم عطا فرما، ایجوکیشن عطا فرما۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بچوں کو فکر رہتی ہے ایس ایس سی کے اندر اچھے پرسنٹیج لانے کی، 12th میں اچھے پرسنٹیج لانے کی، لیکن کالج جانے کے بعد، جونیئر کالج کے اندر جانے کے بعد یا اور کالج میں جانے کے بعد ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے، وہ اپنے مقصد سے قدم ہٹا بیٹھتے ہیں اور مقصد فراموشی کے اندر اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں کہ پھر ان کا مستقبل، ان کا فیوچر داغدار بھی ہو جاتا ہے اور ان کے مستقبل کی تابناکی دور تک کہیں نظر نہیں آتی۔ اور یہ معاملہ ایجوکیشن کے جذبے کے حوالے سے آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف مردوں کے اندر یہ جذبہ رہا، بلکہ خواتین اسلام کے اندر بھی ایجوکیشن کا اتنا عظیم جذبہ رہا کہ میں اگر ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تو میری بہنیں اس جذبے کے حوالے سے سننے کے بعد اپنی کوتاہی کو دور کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ملتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عمر چلو چلتے ہیں آج ام ایمن سے مل لیتے ہیں۔ یہ ام ایمن کون تھی؟ یہ ام ایمن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دایا تھی، خادمہ تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام کرتے تھے ام ایمن کا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی ملنے ان کے یہاں چلے جایا کرتے اور بڑے احترام سے ان سے ملا کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یہ پلان بنایا کہ چل کے ہم بھی ام ایمن سے ملتے ہیں۔ گئے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صحابہ کو دیکھنے کے بعد وہ آبدیدہ ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ام ایمن تم جانتی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بہتر مقام پر اس وقت موجود ہے، اللہ کے قریب ہیں، رو کیوں رہی ہو؟ اب ان کا جواب میری بہنیں سنیں اور ہر مرد بھی سنیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا اے ابو بکر عمر، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بہتر مقام پر ہیں یا نہیں، میں تو صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سرکار تھے تو وحی کا سلسلہ جاری تھا اور ہم وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس لیے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ لیکن سرکار اگر ہمارے درمیان ظاہری طور پر جسمانی حیات کے ساتھ ہوتے تو وحی آتی رہتی اور ہمارا ایجوکیشن بڑھتا چلا جاتا۔ اب سوچئے، یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں۔ ہماری قوم کے نوجوان ایجوکیشن کے اندر قطعی طور پر اپنے فیوچر کے بارے میں بہت کم ایسے نوجوان ہوں گے جو سیریس اور سنجیدہ نظر آتے ہوں، یا ان کے پاس کوئی پلاننگ ہو جس کو وہ اسٹارٹنگ سے اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور کر رہے ہوں۔ نہیں، سنی دعوت اسلامی کی جانب سے کیریئر گائیڈنس کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کس طریقے سے پیچھے ہے، ہمارے نوجوان جانتے تک نہیں کہ انہیں آگے کس فیلڈ کے اندر بڑھنا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے حوالے سے خود متعین کریں کہ ہمیں کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، اور ہماری دلچسپی اس سلسلے میں کس چیز کی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو نوجوان کے حوالے سے بتاؤں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کا وصال صرف 33 سال کی عمر میں ہوا، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، صرف 33 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی بڑی رسپانسبلٹی رکھی۔ آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور حضرت ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان
مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر طرف علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی کسی مسئلے میں پریشان ہوتا ہے تو دوڑ کر اسی خوبصورت نوجوان کے پاس سب پہنچتے ہیں اور وہ چٹکی میں ان کا مسئلہ حل کر دیا کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نوجوان کون ہے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے جس کے پاس سب پریشان ہو کر اپنے مسئلوں کے حل کے لیے جاتے ہیں، تو لوگوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں، نبی کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے جائیں، بتائیں کس کو آپ اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو تاریخ میں حضرت فاروق اعظم کا یہ جملہ آج بھی محفوظ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش کہ معاذ جس زندہ ہوتے تو میں یہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سر پر ڈال دیتا، اور اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا کہ اب شاید ہی کوئی ماں دنیا میں ایسی آئے جو معاذ بن جبل جیسا پیدا کر سکے۔ یہ ایک نوجوان تھے، 33 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے، لیکن اتنا بڑا مقام پا کر کے گئے کہ جلیل القدر خلیفۃ المسلمین جن کے دور کے اندر فتوحات کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اب کوئی ماں معاذ بن جبل جیسا پیدا نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا تھی؟ ایجوکیشن، علم تھا ان کے پاس۔ اب میں نوجوانوں کو علم کے اس مختصر سے تمہیدی کلمات کے بعد اور واقعات کے بعد ایک سوچ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ علم کے سلسلے میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیں، علم کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو اس چیز پر توجہ دینی ہے کہ جس چیز کا علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے سلسلے میں پہلے سے آپ اپنی سوچ بنائیں۔ یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پر آپ اس راستے پر چلیں، بلکہ آپ اپنے شوق کو دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کس فیلڈ کی طرف جا رہی ہے، اور جس فیلڈ کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہو آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں، اور جب قدم بڑھا لیں تو پیچھے نہ ہٹیں، اور اس سلسلے میں اسپیشلسٹ جو ہوں ان سے آپ اکتساب فیض کریں اور ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں، ان کی کامیابی کے بارے میں پڑھیں، تو آپ انشاءاللہ العظیم جو ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کیجیے، یہ نہیں کہ سب کچھ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں محدث ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی الگ فیلڈ ہوتی ہے۔ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں بچوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، بڑوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، نفسیات کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ سب نے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بننے کی کوشش کی۔ آپ بھی کوشش کریں کہ جس میدان کے اندر آپ نے قدم رکھا ہے اس میں دنیا سے آگے نکل جائیں۔ یہ نہ ہو کہ کچھ علم اس کا ہو کچھ علم اس کا ہو، نہیں، کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ محنت کریں تو اس ایک فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت آپ کو مہارت حاصل ہوگی جب پورا وقت اور پوری محنت و مشقت اسی ایک فیلڈ کی طرف آپ خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کا مستقبل تابناک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ علمی میدان کے اندر جن لوگوں نے بھی کامیابی حاصل کی اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ وہ اسی ایک فیلڈ کو جس کو انہوں نے چوائس کیا تھا، چوز کیا تھا، اسی کے پیچھے وہ محنت کرتے رہے، اور آگے چل کر وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بن گئے اور دنیا ان کی محتاج ہو گئی اور دنیا کی ضرورتوں کو وہ پوری کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے علم کے سلسلے میں یہ بات خاص طور پر رکھیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس راہ کا آپ انتخاب کریں وہ آپ کی اپنی پسند کے مطابق اور دلچسپی کے مطابق ہو، کوئی آپ پر تھوپ دے اور آپ اس راستے پر جائیں، ایسا نہیں۔ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس اور اپنی دلچسپی کے مطابق آپ اس فیلڈ کا انتخاب کریں، انشاءاللہ آپ اس میں کامیابی ضرور حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز جو نیکی ہے ایجوکیشن کے بعد وہ ہے کیریکٹر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام جو اگر پوری دنیا میں پھیلا ہے تو اس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے اپنے کردار سے اسلام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ یہاں پر حضرت مولا علی کا ایک کردار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں، غور کریں، خدا کی قسم امت مسلمہ کو کسی کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ محتاج ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے ماننے والوں میں اور حضور کے غلاموں میں ایسے ایسے مہتاب و آفتاب پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو اگر فالو کریں تو ہماری دنیا آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، کوئی شاہد آفریدی کو پڑھتا ہے تو کوئی کس کو پڑھتا ہے، تو کوئی کس کو پڑھتا ہے، تو کوئی کس کو پڑھتا ہے، کوئی کیا ناول پڑھتا ہے، کوئی کیا پڑھتا ہے، یہ پڑھ پڑھ کے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سیرت کوئی نہیں پڑھتا، صحابہ کی زندگی کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ اخلاق دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، دشمن مقابلے میں ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے،
اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس پر قابو پا لیا، گرا دیا، تلوار اس کے گردن کے قریب کر دی اور اس نے مولا علی پر تھوک دیا۔ مولا علی نے اسے چھوڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس منظر کو تھوڑا سا دماغ کے اندر لانے کی کوشش کریں کہ آپ کسی دشمن پر قابو پا لیں اور کوئی آپ پر تھوک دے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے گردن اڑانے کا پروگرام ہوگا، لیکن اس عمل کے بعد اس کا ٹکا بوٹی کر دینے کا خیال پیدا ہوگا، لیکن مولا علی چھوڑ دیتے۔ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے علی تم نے مجھ پر قابو پا لیا، اس کے بعد بھی مجھے چھوڑ دیا، اور میں نے تھوکا تھا تمہیں، اس کے بعد بھی تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر میں تجھ پر قابو پا کر تجھے قتل کرنا چاہتا تھا تو اس میں میری ذات کا کوئی دخل نہیں تھا، میں صرف یہ کام اللہ کے لیے کر رہا تھا، اور جب تو نے مجھ پر تھوکا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ علی اب مت چھوڑنا، تو میرے دل نے کہا علی پہلے خدا کے لیے کر رہا تھا، اب اپنی ذات بھی شامل ہو گئی، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس شخص نے کہا جو دشمنوں سے ایسا سلوک کرتا ہو اس کے کردار کا کیا کہنا؟ علی کلمہ پڑھا اور مجھے مسلمان کر لو، مسلمان ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں آپ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اسلام تو قبول کر چکا تھا، لیکن اسلام میرے سینے میں جتنا بیٹھنا چاہیے اتنا نہیں بیٹھا تھا۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، سفر سے واپسی پر ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو کام کرتے دیکھا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور چل دیے، صحابہ کو پتہ تک نہیں چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کو احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ حضور کی تلاش میں نکلے، اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ رسول اعظم جن کا ایک قدم فرش پر اور دوسرا قدم عرش پر، وہ اپنے کاندھوں پر لکڑی کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی، ہم سب دوڑے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے لکڑیاں توڑنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ حضور ہم آپ کے خادم موجود تھے، ہمیں آپ حکم فرماتے تو ہم خود لکڑیاں توڑ کر کے لے آتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ تم تمہارے حصے کا کام کرو، میں میرے حصے کا کام کروں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد اسلام میرے سینے کے اندر مکمل طور پر اتر گیا۔ پتہ یہ چلا ایک ہوتی ہے زبانی تبلیغ اور ایک ہوتی ہے قولی تبلیغ۔ ہم دنیا کو ہزار اپنی زبان سے اسلام کی سچائی کی بات کریں، لیکن وہ چیز اتنی مؤثر نہیں ہو سکتی جتنا ہم اپنے کیریکٹر کے ذریعے انسان کے سینے میں اسلام کی عظمتوں کو بٹھا سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہاں ہے کیریکٹر مسلمان کا، کہاں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ صبح ہوتی ہے گالیوں سے، اور ایسی گالیاں کہ کان پھٹ جائیں، رات ہوتی ہے 3 بجے ویڈیو کی آوازوں سے۔ وہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی جس قوم کی پوزیشن یہ ہو؟ وہ قوم کہاں سے اپنی ذات کو منوائے گی جس قوم کی سچویشن یہ ہو؟ تو آج پہلی چیز جو مجھے آپ کو بتانی تھی وہ ہے ایجوکیشن، کہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر آپ دنیا سے آگے نکل جاؤ اور ہر فن کے اندر مہارت حاصل کرو، ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرو اور دنیا کی ضرورت بننے کی کوشش کرو۔ دنیا کے پیروکار یا دنیا کے پیچھے چلنے کی نہیں، دنیا کو پیچھے رکھنے کی عادت رکھو اور خود آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ نوجوانوں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ٹائم کی قدر کرنی پڑے گی، اپنے ٹائم کا خیال کرنا پڑے گا، اپنے لیے فیلڈ چوز کرنی پڑے گی، اور اس کے پیچھے آپ کو دن و رات محنت و مشقت کرنی پڑے گی۔ اب اس چیز سے جو چیز روکتی ہے وہ بد اخلاقی روکتی ہے، تو آپ کو ایسے لوگوں کی سنگت میں بیٹھنا ہی نہیں ہے جس کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد آپ کے جذبے ٹھنڈے ہو جائیں یا آپ کا قدم پھسل جائے، بلکہ ایسوں کی سنگت میں بیٹھیں جس کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد آپ کا حوصلہ بلند ہو اور آپ میں محنت کرنے کا جذبہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ اس چیز کو خیال رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز خلق خدا کی خدمت کا جذبہ، اسے بھی اپنے اندر آپ پیدا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کے ذریعے اسلام کی شمع لوگوں کے سینوں میں روشن فرمائی اور اپنی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منوایا، آپ جانتے ہیں ان میں ایک چیز خلق خدا کی خدمت بھی ہے۔ ایک بچہ جو اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ماں کے جسم پر پھٹے پرانے لباس تھے، بچے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی ماں کے لیے کہیں سے لباس لاؤں تاکہ میری ماں اس لباس کو زیب تن کرے اور پھٹے ہوئے لباس کو پھینک دے۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ جا کر کے لباس خرید کر لائے۔ کسی نے کہا تو ضرورت مند ہے نا، فکر نہ کر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا، اپنی ماں کے لیے لباس مانگ کر کے لے کر کیا، حضور تجھے تیری ماں کے لیے لباس عطا فرما دیں گے۔
وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ ماں تیرے جسم پر اچھا لباس دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے سوال کو پورا کر دیں گے۔ ماں بھڑک گئی، جلال میں آ گئی، بیٹا تجھے معلوم ہے وہ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو اپنا آبائی دین چھوڑ کر ان کے دین کو قبول کر لے گا۔ وہ کہتا ہے ماں تیرا بیٹا ہوں، بھلا ان کے دین کو میں کیسے قبول کروں گا؟ ماں نے کہا بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو ان کے دین کو قبول کر لے گا، جو ان کی بات سنتا ہے ان کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے ماں میں ان کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب آپ دیکھیں انداز، وہ بچہ جا کر ڈائریکٹ پہلے حضور سے کہتا ہے پہلے سن لیجئے آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ 2-3 مرتبہ اس نے کہا آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے تو دین قبول نہ کرنا، بتا آیا کس لیے ہے؟ کہا میری ماں کے جسم پر پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، بوسیدہ لباس میں میری ماں ہے، میں اس کے لیے کپڑا لینے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ سرکار نے اپنی چادر اتاری اور اس بچے کو دے دیا۔ بچہ چادر لیا، ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے کہتا ہے ماں پہلے سن لے میں نے ان کا دین قبول نہیں کیا ہے، لیکن یہ انہوں نے چادر عطا فرمائی۔ ماں نے چادر پہنی، دل روشن ہو گیا اور کہتی ہے بیٹا میں بھی ان کا دین قبول کر رہی ہوں، تو بھی ان کا دین قبول کر رہا ہے۔ یہ ہے خلق خدا کی خدمت۔ آج ہم لوٹنے والے بن گئے، لٹانے والے نہیں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھو، اگر نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لو، دینے والے کی قدر ہوتی ہے، لینے والے کی نہیں ہوتی، اسے ذہن میں رکھو آپ۔ اور دینے والے کو آدمی ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ہمیشہ یاد رکھتا ہے، دینے والے کو انسان بھولتا نہیں۔ ہم صبح شام اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حبیب کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جہاں مصیبت آئی ہم اپنے رب کو بھی پکارتے ہیں، اس کے مقبول بندوں کو اور حضور کو بھی پکارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں وہ دینے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا خیر الید ید العلیٰ، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو، دینے والا ہو۔ آج کل تو سچویشن یہ بن گئی ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو کروڑ پتی ارب پتی ہو، تاکہ جہیز میں بھی لے کر کے آؤ اور جب ضرورت پڑے تو اپنا پورا خرچہ وہی برداشت کرے۔ یہ سوچ ہے۔ غریب کے گھر پر جلدی رشتے نہیں جاتے، اس لیے کہ انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جہیز میں لائے گی کیا، اور فیوچر میں کوئی پرابلم ہوا تو ان کے گھر سے ہمیں مدد کیا ملے گی۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، ابھی ایک رشتے کی بات چل رہی تھی ایک جگہ پر، ایک بچی کے، اور اس رشتے کو جوڑنے کے سلسلے میں، اس رشتے کو جو ہے وہ قائم کرنے کے سلسلے میں ایک صاحب بیچ میں انوالو ہوئے۔ تو لڑکے والوں نے کہا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ ایک فلیٹ لیا ہے، اس پر جو ہے 22 لاکھ کا قرضہ ہے، ذرا یہ ہم کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا لڑکی والے اس قرض کو اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوچ ہے۔ اور اگر برا نہ لگے تو میں کہہ دوں، ہماری قوم کے بے شمار نوجوان آج بیوی اور سسرال کے ٹکڑوں پر پلنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں، بے شمار نوجوان۔ وجہ کیا ہے؟ آرام پسندی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دینے والے بنو، عرض یہ کر رہا تھا کہ خلق خدا کی خدمت کرنے والے بنو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 18 سالہ اپنی جوانی کے موقع پر خدمت قوم کے سلسلے میں اتنے مشہور و معروف ہو گئے تھے کہ اللہ اکبر، ایک تاجر مکہ مکرمہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے اور اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور کوئی چھڑانے والا نظر نہیں آتا۔ وہ تاجر، حضور کسی نے بتایا کہ جاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، شاید یہ تمہارے کسی کام آ جائیں۔ وہ جب پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے جب اپنی بپتا سنائی تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو تمہاری بیٹی کو اغوا کیا؟ کہ فلاں۔ سرکار اس کے ساتھ اس کے گھر پر گئے اور جا کر کے حضور اس کی بچی کو چھڑا کے لے کر کے آئے۔ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا، سرکار اس تاجر کی بچی کو چھڑا کر لے کر کے آئے، اور آج ہماری قوم کے نوجوان بچیوں کو بھگا کے لے کے جاتے ہیں۔ سوچ دیکھیے کہاں ہیں ہم؟ ایسی بودی سوچ رکھنے والا مسلمان کیا کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ مسلمان کی سوچ بھی پاکیزہ ہو، اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں، اس کے دل و دماغ کے اندر آنے والے جتنے بھی افکار و نظریات وہ سب پاکیزہ ہونے چاہیے۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت۔ چوتھی چیز، معاملاتی زندگی کو درست رکھو۔ لوگوں کے ساتھ جو لین دین کا معاملہ ہو نا، اسے بالکل کلیئر رکھو، ایک دم کلیئر رکھو، دھوکہ بازی والا مسئلہ نہ ہو۔ کل آنا اور پرسوں آنا اور پتہ چلا پیمنٹ لینے کے لیے کوئی پہنچا تو بولے 4 مہینے کے چلے میں چلے گئے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھا یہ سب۔ بہت سارے ظالم تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر لاکھوں کا قرض ہوتا ہے اور چلے جاتے ہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے۔ کہاں سے یہ سوچ آپ لائے ہیں؟ کہاں سے لائے مجھے بتائیے۔
یہاں پر ایک دیانتداری کے حوالے سے بتاؤں کیوں روب و دبدبا تھا باطل کے دل کے اندر مسلمانوں کا. ایک بڑے مفکر نے کہا ہے, بڑی پیاری بات کہی ہے, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میدان بدر کے اندر جو دشمنوں نے شکست کھائی اس کی وجہ کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بہت بڑے مفکر نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جب سرکار کے گھر کا محاصرہ مکے میں کیا گیا تو 70 نوجوان 70 کے قریب مکے کے بہت طاقتور نوجوان حضور کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے کہ حضور باہر نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا اور وہ دشمن جو باہر تھے نا, ان دشمنوں کی امانت حضور کے پاس پڑی ہوئی تھی. تو سرکار مولا علی سے فرماتے ہیں یہ امانت فلاں کی ہے, 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 ان کو ان کی امانت دے کر تم مدینے آ جانا. اب جب ان کو پتا چلا دشمنوں کو کہ حضور تو تشریف لے گئے اور حضور کی جگہ پر مولا علی ہیں, تو ان کو فکر حضور کی نہیں ہوئی, ان کو اپنے مال کی ہوئی کہ کہیں ہمارا مال لے کر تو نہیں چلے گئے. تو قربان جائیے, مولا علی فرماتے ہیں تم گھبراؤ نہیں, تمہاری امانتیں حضور دے کر کے گئے ہیں. اور سب کی امانتوں کو حضرت علی نے سب کے سپرد کر دیا. مفکر فرماتے ہیں کہ جب میدان بدر میں وہی دشمن حضور کے سامنے آئے تو حضور کا ہجرت کی رات والا کردار ان کو یاد آ گیا اور انہوں نے سوچا جس نبی کا کردار اتنا عظیم ہو کہ دشمنوں کی امانت میں بھی خیانت نہ کرتا ہو, اس سے جنگ جیتنا آسان نہیں ہے. تو قلبی اعتبار سے انہوں نے شکست اسی وقت تسلیم کر لی تھی. یہ ہے معاملاتی زندگی درست رکھو, کلیئر کٹ رکھو, اس کو پرفیکٹ رکھو, اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اپنی ضرورت کم سے کم کرو, فضول خرچی سے بچو. اگر اپنا کام 10 روپے میں ہو جاتا ہے تو 100 روپے خرچ کرنے کی فکر مت کرو. میں آپ کو بتاؤں دنیا سنیت کے اس وقت سب سے عظیم مفکر جنہیں اگر مخلص کہا جائے, جن کے دل کو صاف ستھرا کہا جائے تو کم نہیں ہوگا, اس ذات کا نام ہے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب. سیکریٹری جنرل ہے ورلڈ اسلامک مشن لندن کے, سیکریٹری جنرل ہے. دنیا کی بڑی بڑی کانفرنسوں میں انہوں نے شرکت فرمائی ہے اور دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر انہوں نے کام کیا ہے. آپ جانتے ہیں جب حضرت ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو حضرت کے ساتھ سفر کے مجھے کئی اتفاق ہوتے ہیں, کئی مقامات پر جاتے ہیں, لیکن ایئرپورٹ جب ہم اترتے ہیں تو چونکہ حضرت کا گھر جوگیشوری میں بھی ہے تو آپ کو حیرت ہوگی, اتنا بڑا مفکر, اتنی بڑی پرسنالٹی, اتنی عظیم شخصیت, فلائٹ سے اترنے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو میں اولا کیب کی طرف بڑھتا ہوں اور یہ آٹو رکشہ کی طرف بڑھتے ہیں, اور آٹو رکشہ میں بیٹھ کر کے وہ اپنے گھر جوگیشوری پہنچتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا اس سے ان کی عزت کم ہوتی ہے؟ نہیں. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو. ہم آج پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو بڑھا چکے ہیں اور ہماری آمدنی 100 روپے کی, ہم نے خرچہ 5000 کا بنا لیا ہے, اس لیے ہم پریشان ہیں. ورنہ اگر ہم اپنی ضرورتوں کو کم کریں اور سمپل لائف گزارنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں نہ اسکول کی فیس کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, نہ اور کسی چیز کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, معاملاتی زندگی کو درست رکھیں. دیکھیے نوجوانوں کے لیے بہت اہم چیزیں میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو اگر مستقبل کا قائد بننا ہے, مستقبل کا رہنما بننا ہے اور مستقبل میں قوم کو لیڈ کرنا ہے اور قوم کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے عمل کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مستقبل میں آپ کا نام سنہری حروف کے ذریعے لکھا جائے گا. اسی طریقے سے لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنے اور نقصان سے بچانے والے بنے, اس کو بھی ذہن میں رکھیں. آپ کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچنا ہی نہیں چاہیے, آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے. قرآن اسی لیے کہتا ہے وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, بھلائی کے کام کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. اور یہ کامیابی صرف دنیا کی نہیں, دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. اب آپ دیکھیں اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. صحابہ نے عرض کیا اگر اس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ بھئی صدقے کا اگر کسی سے کہا جائے تو عام طور پر سوچ یہی بنتی ہے کچھ پیسہ اللہ کے نام پر, کچھ جان کا صدقہ جو ہے وہ کوئی مرغی دے دیا, بکرا دے دیا, پیسہ دے دیا, یہی صدقہ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا اس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے, خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور یہ بھی صدقہ ہے. عرض کیا گیا اگر ایسا نہ کر سکے تو سرکار نے فرمایا محتاج مصیبت زدہ کی مدد کرے. عرض کیا گیا ایسا نہ کر سکے تو سرکار نے فرمایا نیکی کا حکم دے. عرض کیا گیا ایسا بھی نہ کر سکے تو فرمایا برائی سے خود بچے, یہ بھی صدقہ ہے. خود اپنے آپ کو برائی سے بچائے.
سیلف اپنے وجود کو برائی سے بچائے کہ سرکار فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے اس لیے کہ جب خود بچے گا تو دوسرے بھی اس کی برائی سے محفوظ رہیں گے. اب ہم نے اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان اپنے اعتبار سے سمجھا. اب حضور کے نزدیک اچھا مسلمان کون ہے؟ معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں گلے میں چین، کان میں بالی، ہاتھ میں کڑے اور چھری تلوار چاقو اور ہے طے کرنے کی ایک ایسی سسٹم بن چکی ہے کہ بعض لوگ اسے اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے تو پورا محلہ ڈرتا ہے. یہ ایک سوچ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن بیان فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ رہیں. آپ کی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے اور نہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچنی چاہیے. اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم مسلمان ہیں. اب یہ حدیث شریف ذہن میں محفوظ کر لیجئے، اور بہت کام کی یہ حدیث ہے. ویسے تو ساری حدیثیں کام کی ہیں لیکن آج کے موضوع کی مناسبت سے یہ حدیث بہت ذہن میں محفوظ کرنے کی ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں اچھے کون ہیں اور برے کون؟ لوگ خاموش رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا. تو ایک شخص نے عرض کیا کیوں نہیں آقا ضرور بتائیں آپ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جن سے لوگ خیر کی امید رکھیں اور شر سے محفوظ رہیں، اور تم میں برے لوگ وہ ہیں جن سے لوگ خیر کی امید تو رکھیں مگر شر سے محفوظ نہ ہوں. ہماری آئیڈینٹی ہونی چاہیے پوری دنیا کے اندر. یہ میں آپ کو ایک پورا پلان دے رہا ہوں، آپ کو آپ کی رسپانسبلٹی بتا رہا ہوں، آپ کو اس زمین کے اوپر باوقار زندگی گزارنے کے اصول عطا کر رہا ہوں کہ بہتر وہ ہے جس سے لوگ بہتری کی امید رکھیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ایک بھائی اپنے بھائی سے بہتری کی امید رکھ رہا ہے؟ الا ماشاءاللہ. آج سچویشن بدل گئی، حالات بدل گئے. تو ان چیزوں کو خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ رکھنا ہے. اور اگر ان چیزوں کو آپ نے محفوظ رکھا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی بلکہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت اس وقت تک پوری کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کر رہا ہے تو اسے اپنی حاجت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کی حاجتوں کو پوری فرما دے گا. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں کروں گا تو میرا کم ہو جائے گا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا رہے، تیری ضروریات کو تیرا مولا خود پوری فرما دے گا. اب یہ طبرانی کی حدیث ہے، اسے بہت اچھی طرح اسے بھی ذہن میں محفوظ کر لیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کرے، ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ جن کے پاس مال کی کمی نہیں ہوتی، بہت مال ہوتا ہے، بے پناہ مال ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی اور وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پر قادر ہو مگر اس کے باوجود اپنا دل تنگ کر دے اور اس سے بے توجہی برتے تو گویا اس نے ان نعمتوں کو زوال کا نشانہ بنا دیا. یعنی اگر کسی کے پاس ہے اور وہ کسی کو مدد کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے، لیکن دل تنگ کر کے بیٹھا ہے کہ میں دوں گا تو میرا کم ہو جائے گا، تو تیری اس سوچ کی بنیاد پر تیری نعمتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. یہ حضور کا ارشاد طبرانی کی حدیث ہے. اسی طرح سے سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس سے مجھے فائدہ پہنچے. صحابی عرض کرتے ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے مجھے فائدہ پہنچے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز الگ کر دیا کرو. یعنی جو چیز مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس کے راستے سے اسے ہٹا دو. آج تو اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر پہ ڈال دیا جاتا ہے. تکلیف ہٹا دو. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت. یہ ایک ٹاپک کے ضمن میں آئی کسی کو نفع پہنچانا اور نقصان سے اپنے آپ کو. یہ تیسری چیز تھی. پہلی تعلیم، دوسرا اخلاق، تیسرا خلق خدا کی خدمت، اور چوتھی چیز جو تھی وہ کسی کو نفع پہنچانا اور اس کو نقصان سے بچانا. یہ اس کے ضمن میں. اب چوتھی چیز، پانچویں چیز جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، خود احتسابی. اپنا ڈیلی آپ احتساب کریں.
ڈیلی جس طریقے سے رات کو دکان بند کرتے وقت آدمی حساب کتاب کرنے بیٹھ جاتا ہے کتنے کا دھندا ہوا, کتنا پروفٹ ہوا, کتنا نفع کمائے, کتنی کی سیلنگ ہوئی, ایسے ہی ڈیلی اگر کسی نوجوان کو کامیاب ہونا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرے کہ آج اس نے کامیابی کے کتنے قدم چلے, کتنی اچھائیاں کی اور کتنی برائیاں کی. جب وہ ڈیلی احتساب کرے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کے اندر کچھ بڑھنے کا, کچھ آگے نکلنے کا جذبہ انشاءاللہ العظیم ضرور پیدا ہوگا. اب وہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں بنتی ہیں. غیر ضروری سوچ, اسے پہلے کھرچ کر نکال دو. آدمی جا رہا ہے, کالج میں پڑھنے کے لیے گیا, کسی سے نظر مل گئی, اب سو رہا ہے تو اسی کی سوچ میں بیٹھا ہے, تو اسی کی سوچ میں کھا رہا ہے, تو اسی کی سوچ میں کتاب کھولا ہے, تو اسی کی تصویر. اب یہ غیر ضروری سوچ نے اس کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا کی. اب اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس سوچ کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے. جس طریقے سے آپ کے جوتے کے اندر کل چبھ جائے اور آپ کو سفر طے کرنا ہے تو اس کیل جو آپ کے جوتے کے اندر لگی ہوئی ہے اسے پہن کر سفر طے نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس غلط سوچ کے ساتھ آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. آپ جوتے میں سے کیل نکالیں گے, سفر آسان ہو جائے گا. کامیابی کے لیے اس غلط سوچ کو نکالیں گے, آپ کا سفر آسان ہو جائے گا. اس کو ذہن میں رکھیں. یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے اور یہ غلط سوچ, یہ تباہی کے لیے سب سے اہم رول یہ چیز ادا کرتی ہے. ایک اور چیز, محنت کش. آج سستی کی پوزیشن ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ سمدیت میں دعا کی, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. سرکار سستی سے پناہ مانگتے تھے اور آج مسلمان سست ہی سست ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اور یہ بات سب کو اپیل کرتی ہے اور سب کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات بہت ہی مفید ہوگی. ایک سوال کسی نے کیا کہ آخر مسلمان اتنا سست کیوں ہے, چست کیوں نہیں؟ دوسری قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ بہت ترقی کے باوجود وہ اور پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کے لیے دیگر ممالک کا دورہ کر رہے ہیں, راتوں دن خرچ کر رہے ہیں, محنت و مشقت کر رہے ہیں, سب کچھ ان کا ہونے کے باوجود بھی وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمان سست ہے. اب غور سے سنیے گا, یہ چیز آپ کے دل و دماغ میں آپ کو محفوظ رکھنے جیسی ہے. ایک ہوتا ہے چست, ایک ہوتا ہے سست. انسان کے بدن میں چستی اس وقت آتی ہے جب کسی چیز کے ضائع ہونے کا احساس ہو, اور سستی اس وقت آتی ہے جب کسی چیز کے ضائع ہونے کا احساس نہ ہو. مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آپ امریکہ میں تھے, آپ نے 24 گھنٹے کا سفر فلائٹ کے ذریعے کیا, ایک دم ٹائرڈ, تھکے ہوئے ہیں. آپ نے سفر میں پلان بنایا, میں ایئرپورٹ اتروں گا, باہر نکلوں گا, گھر جا کر سب سے پہلے 8-10 گھنٹے سوؤں گا. یہ آپ کا پلان تھا. آپ سفر کی وجہ سے سست ہو گئے. توجہ سے سنیے گا, سفر کی وجہ سے سست ہو گئے. آپ ایئرپورٹ اترے, باہر نکلے, آپ کو لینے جو لوگ آئے تھے ان میں سے کسی نے کہا آپ پانی پی لو, پھر آپ کو ایک بات کرنی ہے. آپ نے پانی پی لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا معاف کیجیے گا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ گھر جا کر 10 گھنٹے آرام کریں گے یا ہاسپٹل جائیں گے؟ جواب دیجیے. آپ کی سستی رہے گی کہ اڑ جائے گی؟ تھکان رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ پتہ یہ چلا بچے کے ضائع ہونے کے احساس نے آپ کو چست بنا دیا. صحابہ اس لیے چست تھے کہ امت مسلمہ کی تباہی کو وہ دیکھ رہے تھے, اس لیے انہیں راتوں کی نیند نہیں آ رہی تھی. آج مسلمانوں سے یہ احساس مر گیا کہ ہماری پوری قوم تباہ ہو رہی ہے, اور جب یہ احساس مر گیا تو مسلمان سست ہو گیا. اگر مسلمان میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو مسلمان کی سستی دور ہو جائے اور چستی پیدا ہو جائے. ضائع ہونے کا احساس پیدا کرو اپنے اندر. آج امت مسلمہ ضائع ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں, ہمیں ضائع ہونے کا کوئی احساس نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, بس وہی سنی سنائی بات ختم, کوئی احساس نہیں. ہماری قوم کے بچے ہاتھ گاڑیاں چلا رہے ہیں, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. ہماری قوم کی بچیاں سگنل پر بھیک مانگ رہی ہیں, ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کبھی کسی سکھ جس کو سردار جی کہتے ہیں, ان کے کسی فرد کو آپ نے دنیا میں بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ میں دنیا کے کئی ملکوں کا میں نے دورہ کیا, اس ملک کا بھی میں نے دورہ کیا ہے جہاں سکھ بڑی تعداد کے اندر رہتے ہیں, جیسے کینیڈا کے اندر. امریکہ میں نے دیکھا کہ گورے اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ سلیٹ لگائے گھومتے ہیں کہ ہم ہوم لیس ہیں, ہم جاب لیس ہیں. وہ تو بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, سکھ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم کو اپنی قوم کو زندہ کرنے کا احساس موجود ہے, اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کبڈی ہی کھیلنے سے فرصت نہیں, ٹانگ گھسیٹنے گراتے, کوئی ترقی کیوں کیا بٹاؤ, ایک دوسرے مل کر قوم کو اٹھانے کا جذبہ نہیں رکھتے. تو سستی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ہمارا حال جو ہے وہ قوم کے ضائع ہونے کا احساس ہمارے اندر سے نکل گیا. اسی طرح سے عیش پرستی,
ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اب میری گفتگو کے ختم کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، دو باتیں عرض کروں گا پوری گفتگو کا نچوڑ، اور یہ دو باتیں آپ اپنے دل و دماغ میں اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں۔ ایک بزرگ تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے، اتفاق سے شہر میں آئے تو شہر میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں، انہیں حیرت ہوئی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، یہ اتنے 20-22 لوگ مل کر کے یہ بال کو لات کیوں مار رہے ہیں؟ بھائی فٹ بال آدمی کھیلتا ہے تو گیند کو لات ہی مارتا ہے، کک مارتا ہے۔ وہ بالکل اجنبی تھے اور شہر کے ماحول سے اور گیمز وغیرہ سے کچھ واقفیت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ گیند کو لات مار رہے ہیں؟ تو دور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے سوچا چلو ذرا ان سے ہی جا کر پوچھ لیں۔ گیا ان کے پاس اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ بابا ذرا یہ بتاؤ اس بال کا قصور کیا ہے کہ سب لات مار رہے ہیں؟ اس بال کا قصور کیا ہے کہ سب لات مار رہے ہیں؟ بابا نے بڑی پیاری بات بتائی، ارشاد فرماتے ہیں یہ بال اندر سے خالی ہے، بھرا ہوا ہوتا تو کوئی لات نہ مارتا۔ مسلمانوں دنیا تمہیں لات اس لیے مار رہی ہے کہ اندر سے خالی ہو گئے ہو، اگر تم اندر سے مضبوط ہو جاؤ دنیا تمہیں لات نہیں مارے گی۔ آج اندر سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اللہ پر یقین کامل رکھو، اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھو، اپنے کردار کو بھی درست کرو، اپنے اعمال کو بھی درست کرو، اور محنت کش بن جاؤ، کچھ بننے کی طرف اپنے اندر پیدا کرو اور اس کے بعد آگے نکلو۔ ایک بات تو یہ تھی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو مائیں باپ دوست احباب ارے کیا تو آگے نکلے گا، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور اس قسم کا معاملہ ہوتا رہتا ہے جس سے بچے کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 2000 کا نوٹ دیکھا ہوگا، ہے نا؟ وہ نوٹ پرنٹ ہونے سے پہلے کاغذ ہی تو تھا، بتائیے بلینک پیپر تھا نا، اس کی قیمت بڑی کیسے؟ چھپنے کے بعد اس نے اپنے سینے پر گورنمنٹ آف انڈیا کا اسٹیمپ قبول کر لیا، ریزرو بینک کا اسٹیمپ اس نے اپنے اندر کچھ چیزیں اس نے لے لی اور وہ خالی نہیں رہا، اس کے اوپر کچھ چیزیں نقش کر دی گئیں تو اب یہ قیمتی ہو گیا۔ اب سیکنڈ چیز، میں اگر آپ کو 2000 کا نوٹ دوں آپ اسے قبول کریں گے نا؟ کسی کو بھی دیں گے آپ، وہ لے لے گا۔ ایک سیدھا سادہ نوٹ، سمپل سا 2000 کا نوٹ میں نے دیا، آپ نے قبول کر لیا۔ لیکن ایک سوال اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس 2000 کے نوٹ کو میں نے لیا اور ایک دم مروڑ ڈالا، ایک دم توڑ تاڑ کے ایک دم بالکل ایسا کر دیا کہ بالکل کسی لائق نہیں ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو دوں، پھاڑا نہیں میں نے، ایک اسے مروڑ دیا پورا، ایک دم فریش نوٹ نظر نہیں آ رہی، اس میں کلچلی وغیرہ سب ساری چیزیں، اس کے بعد میں آپ کو دوں، آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ لیں گے نا؟ کیوں لیں گے آپ؟ پتہ یہ چلا نوٹ پھٹنی نہیں چاہیے، ہزار اسے کچل دیا جائے، ہزار اسے مسل دیا جائے، لیکن اگر وہ سلامت ہے تو اس کچلنے کی اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ پھر بھی قیمتی ہے، لوگ اسے اپنی جیب میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ مسلمانوں ایمان کے اعتبار سے تم اتنے پختہ ہو جاؤ، اتنے کردار ہو جاؤ، زمانہ تمہیں اپنی ٹھوکروں میں ہزار لانے کی کوشش کرے، لیکن ٹھوکریں کھا کر کے بھی جب تم اٹھو تو سچائی تمہاری گواہی دے رہی ہو، تب تم دنیا والوں کے نزدیک اپنا مقام بنا پاؤ گے۔